السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آپ لوگوں کو شاید میری وائس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہوگا، تو کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والی ویڈیوز جو ہے اس میں ساؤنڈ کلیئر آئے. میں آج آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں دوستی کے حوالے سے. دوستی میں اس طرح تھا کہ میرا ایک بہت دیرینہ دوست تو نہیں کہ کولیگ تھا. ساتھ رہتے ہیں انسان، جب انسان اتنا لمبا عرصہ ساتھ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو انسیت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے سے، تھوڑا سا اپنی پرسنلائز ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو نام میں نہیں بتاؤں گا، ظاہر 30 سال کا ساتھ ہے. تو جب بھی ملتا تھا تو وہ شیر و شکر ہو کے اس طرح کی شخصیات آپ نے بھی زندگی میں دیکھی ہوں گی، جو آپ کے کہیں گے کہ بس ان سے زیادہ کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. لیکن ایکچولی ان کے کنڈکٹ سے آپ کو پہلے دن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اندر سے وشی واشی ہے. He doesn't mean what he says. He doesn't act what he really mean it. So, no, rather he acts what he doesn't mean it. So, مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہچانیں کیسے آپ؟ یہ وقت کے تجربات کے ساتھ پتہ چلتا ہے. یہ کسی مطلب آپ سائیکائٹرسٹ کی کسی کلاس میں بیٹھ کے سائیکولوجی کی سائیکائٹرسٹ سے، جو ماہر سائیکائٹرسٹ ہے، اس سے آپ سیکھیں یا پڑھیں یا تو وہ نہیں ہوتا. یہ آپ کو ڈے ٹو ڈے جو زندگی ہے اس میں آپ کو جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے جو آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے، یا آپ ان سے جو انٹریکٹ کرتے ہیں اور انٹرپرسنل آپ کی جو معاملات ہوتے ہیں، افیئرز ہوتے ہیں، اور ان میں جو ان کا رول ہوتا ہے، وہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ بندہ جو ہے یہ پرسنالٹیز میں سپلٹ ہے یا کوئی کلیئر کٹ ہے. کلیئر ہیڈڈ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، منہ پہ بول دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے، بعض لوگ خاموش بھی رہتے ہیں تو بھی ان کے چہرے سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بندہ کلیئر ہے. اور اندر سے جو بندے کلیئر نہیں ہوتے، چہرہ اللہ نے ایک ایسی زبردست کتاب بنائی ہے کہ سامنے نظر آ جاتا ہے کہ یہ زندگی کے، میں تو کہتا ہوں، گناہ بھی آپ کے چہرے پہ لکھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. تو آپ کلیئر اگر ہیں تو آپ کے چہرے سے نظر آ جائے گا کہ آپ کتنے کلیئر ہیں. یہ چھوٹی سی ٹپ ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا. تو میں اس بندے کی بات کر رہا تھا بڑا شیر و شکر ہو کے ملتا کرتا ساتھ گزرا ٹائم. ظاہر ہے لیٹ 90s سے ہم ساتھ تھے، اور ایک کی آلموسٹ لیول سے ہم نے اسٹارٹ کیا. اور بعد میں وہ ایک ایڈمنسٹریشن میں چلا گیا تو وہاں کا کنگ ہو گیا. تو وہاں کا جب وہ کنگ ہو گیا تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں یہ خرابی ہے، بہت بڑی خرابی ہے کہ اتھارٹیز کو ڈسکرائب اول تو کیا نہیں جاتا. وہ رسپانسبلٹی ہے، اس کی پراپر ڈسکرپشنز نہیں ہوتی. جہاں ہوتی بھی ہیں ان کو بھی اوور لیپ کیا جاتا ہے، اور کسی ایک بندے کو جو ہے وہ علم آف افیئرز میں بالکل آل ان آل بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. وہ ڈویژن ہوں، وہ ادارے ہوں، ملکی سطح پہ گورنمنٹس ہوں، تو اسی طرح ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹیم ورک اس سے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آؤٹ پٹ جو آپ کی اوور آل آؤٹ پٹ ہے ادارے کی، کسی آرگنائزیشن کی، کسی حکومت کی، تو وہ اسی پہ جا کے، کیونکہ کوئی بھی بندہ عقل کل نہیں ہوتا. کوئی بھی بندہ جو ہے آل راؤنڈر نہیں ہوتا. کسی ایک فیلڈ میں تو ہوگا، دوسرے میں نہیں ہوگا. لیکن یہ خرابیاں ہیں، یہ جو جڑیں ہیں خرابیوں کی. خیر وہ آل ان آل ہو گیا. ڈائریکٹ اس کی ادارے کے چیئرمین یا سی او، اب سی او ہے، اس وقت چیئرمین سے ڈائریکٹ اس کی ڈائریکشن تھی. تو وہ ظاہر ہے پاور اس نے ایزیوم، کچھ پاورز ان کو مل جاتی ہیں، کچھ وہ ایزیوم کر لیتے ہیں.
دوسرے دیکھتے ہیں کہ یار اس کا تو اتنا بڑا اثر رسوخ ہے، تو ویسے ہی انڈر انفلوئنس آ جاتے ہیں. خیر ہماری دوستی تھی. تو 96 کے زمانے میں میرٹ پہ میرا پروموشن ڈیو تھا. تو دوست کے ہاتھ سے جو سمریاں بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، میرٹ کو سائڈ پہ رکھ کے اس نے مجھے ڈراپ کرا دیا. اچھا. چونکہ میں زیادہ تر آؤٹ ڈور ڈیوٹیز پہ ہوتا تھا، لیگل افیئرز میں کورٹوں میں ہوتا تھا، اور اس وقت اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو جگلریز ہوتی ہیں ڈیٹا ڈیٹا کے اندر، پرسونل کے ڈیٹا میں. خیر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کچھ ہیلپ کرنی ہوتی ہے تو کسی اور اینگل سے کسی اور نے ریپرزنٹیشن کی اپنے کیس میں. تو جب کسی ایک طرف سے ریپرزنٹیشن آتی ہے تو اوپر والوں نے کہا کہ بتائیں اور کون کون افیکٹ ہوا. تو ان میں بتایا گیا ہے کہ میرا بھی تھا کہ اس کے بالکل جینون تھا، اور اس میں لوگوں نے مل کے اس کو ڈراپ کیا ہے. 96 کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت کی مینجمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنے ڈراپ ہوئے ہیں جن کے جینون کیس ہیں ان کو اب ریکنسیڈر کریں. مجبوراً اس کو کرنا پڑا ریکنسیڈر. لیکن کرنے سے مراد یہ کوئی آل اینڈ آل نہیں تھا، کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں تھا، لیکن سمری اسی نے بنانی تھی. جس طرح کی فیڈنگ دیں، جس طرح کی آپ لیڈ دیں، اسی طرح کے ڈیسیجن اوپر ہوتے ہیں. سینئر مینجمنٹ میں لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے دماغ کے بھی فارغ ہوتے ہیں. چیزوں کو انالائز انالیٹیکلی کریٹیکلی ان کو چیک بھی نہیں کر پاتے، ریویو بھی نہیں کر پاتے. خیر اس نے سبمٹ کیا، اور مجبوراً یہ کیا کیونکہ میرا ریکارڈ پہ آ چکا تھا، اور ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی جو ہے اس نے کر دیا تھا اور اس نے ڈراپ کرایا تھا. تو وہ ہو گیا. جب ہو گیا یہ اب 96 سے 98 ہو گیا تھا، 2 سال گزر گئے تھے. میں مطلب 2 سال اس کو سفر کر چکا تھا، اور ان 2 سالوں کا امپیکٹ پھر ساری زندگی رہا مجھے، وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. تو اس نے کر تو دیا بادل ناخواستہ، ساتھ میں جب پروموشن ہوئی تو ساتھ میں لکھ دیا کہ ٹرانسفر بھی ہونا ہے. تو اٹھا کے مجھے کراچی سے حیدرآباد بھیج دیا، اور اس پہ لکھا کہ یہ کرٹیکل ویکینسیز کے اگینسٹ پروموشن ہو رہے ہیں. جبکہ وہاں حیدرآباد میں ایک ویکینسی تھی، اور اس پہ 96 میں ایک بندہ پروموٹ کر کے آلریڈی بھیج چکے تھے، اور ایک جگہ پہ دوسرا بندہ بھی بھیج دیا، 2 بندے ہو گئے. ایک دوسرا جب اس کا امپیکٹ میں بتا رہا ہوں 2 سال کا کیا ہوا، کہ ان 2 سالوں میں لوگ اپوائنٹ ہوئے، لوگ مارکیٹنگ سے ایکسلیٹڈ پروموشن لے کے اوپر آتے ہیں، مینیجرز بن گئے. میں ڈپٹی میجر سے میجر ہونا تھا، وہ مینیجر بن گئے. اور تقریباً 250 سے زیادہ لوگ جو ہے پہلے ہی ظاہر 96 میں پروموٹ ہوئے تو اوپر آ گئے. اور میری اسی سیریارٹی پہ مجھے پروموٹ کیا گیا 98 میں. 2 بندے تھے، ایک اور بھی تھا جس نے ریپرزنٹیشن کی تھی، اور اس کی ہی بلیسنگ سے میرا بھی ہو گیا تھا کیونکہ میں میرٹ پہ تھا. لیکن میں نے کہا میں آفس میں ہوتا ہی نہیں تھا، سارا دن عدالت میں بیٹھے رہتے تھے، دفتر کے کام کیسز میں. وہ ہو گیا، اس پہ کہا کہ یہ کریٹیکل ویکینسی ہے، چلا جائے. تو میرے ڈویژن نے اس وقت کہا کہ بھائی کورٹ کے کیسز میں اس کے بغیر جا نہیں سکتے، کورٹ میں اس کو اپیئر ہونا ہے، اس کے نام سے کیس فائل ہوئے تو یہ اس کو نہیں ریلیز نہیں کر سکتے. تو اس وقت کے چیئرمین نے، میں نے کہا نا جب چیئرمین اور بڑے آفیسر جو خاص طور پہ ڈی ایم جی گروپ کے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے، اور یہ بیوروکریسی کے، اس پہ بھی ایک ویڈیو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملک کی جہاں تباہی میں اوروں کا ہاتھ ہے، ان کا کلیدی ہاتھ ہے. یہ میں بتاؤں گا کہ کتنے نالائق اور کتنے یہ آٹوکریٹک مائنڈ اور کتنے یہ ایگوسٹک ہوتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا کہ تباہ کر دیے انہوں نے ادارے. نالائکی کی ان کی تو ویسے ہی کوئی مثال نہیں. تو وہ صاحب نے میری فائل پہ لکھا، جبکہ ڈویژن کہہ رہے کہ نیڈ بیسس پہ اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہر روز تو 10 کیسز میں اس کو عدالت میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. اور سول میٹرز کے اندر امپلائی کو آپ ٹرانسفر کر دیں تو آپ کو پیش کرنا ہے. امپلائی یا تو مر جائے یا دنیا سے یا نوکری چھوڑ دے تو پھر آپ کسی اور کو ڈال سکتے ہیں، کورٹ الاؤ نہیں کرتی دوسرے کو. انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن خود بنا کے اس وقت کے جرم میجر نے بھیجی کہ کوئی نمل بدل بھی نہیں ہے، دوسرے اس کو ہم کر بھی نہیں سکتے، وہ 300 سے زیادہ کیس ہیں.
اوپر گئی تو وہ موصوف جو چیئرمین صاحب تھے اسی نے بھیجا، اور اس نے سمری جو ہے وہ ایڈورس کر کے بھیجی، تو اس چیئرمین نے لکھا اس کے اوپر، اور ریمارکس اب تک ہیں، اور میں تو زندہ ہوں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ اس کو مرے ہوئے 8-10 سال ہو گئے۔ اس نے لکھا ہے کہ نو بڈی از انڈسپینسیبل، گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبل پیپل، یو مسٹ go and join a new place of posting if he wants promotion۔ مطلب اس کے اندر اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ وہ دیکھ سکتا کہ وہ ریکویسٹ میری نہیں تھی، وہ ڈویژن کی تھی اور نیڈ بیسس پہ تھی، میرے وش کی بات ہی نہیں تھی، میری کوئی ریکویسٹ ہی نہیں تھی۔ خیر اس میں اس کو کورسپونڈنس میں مہینہ لگ گیا، میں مہینے بعد میں چلا گیا، میں نے کہا مجھے کیا ہے اس میں پروموشن میرا تھا، ہو گیا۔ تو نقصان یہ ہوا کہ 250 لوگ تو وہ جو 96 میں ہوئے تھے وہ سارے مجھ سے پہلے سینیٹی میں اوپر آ گئے، اور پھر باقی کی زندگی ان کے ہاتھوں میں نے زچ ہو کے گزاری، وہ سارے میرے سے اوپر ہو گئے۔ اس میں بعد میں کوئی ڈائریکٹر بنے، کوئی جنرل مینیجر بنے، ابھی کوئی سی ایف او بنے، کوئی کوئی کیا تھا، کوئی کیا بن گیا، مطلب یو کین نیم 250 لوگ آپ کسی ادارے میں، آپ یو کینٹ امیجن، جسٹ بیکاز آف نن آف مائی فالٹ۔ اور اس میں سارا کلیدی کردار یہ مینیجر پرسنل کا تھا، جو میرا دوست بظاہر جب ملتا تھا تو ایسے گھٹ کے جب بھی ڈالتا تھا آپ کہتے تھے اس سے بہتر آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ خیر میں چلا گیا حیدرآباد میں، فرسٹ ٹائم میں کراچی سے باہر نکلا، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، مجھے کوئی ایکسپیرینس رہنے کا بھی نہیں تھا وہاں، جس طرح قسم پرسی میں گیا، میں رہا، لیکن وہاں ضرورت نہیں تھی، تو بیٹھا رہا وہاں اس زون کے اوپر، اس آفس کے اوپر بھی میری جب کاسٹ ایک ایکسٹرا برڈن تھی، اور وہ بھی بار بار لکھتے تھے کہ بھائی اس کی جب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے اوپر اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے، آپ اس کو سرپلس ہے ہمارے پاس، آپ اس کو۔ اور پیچھے جو ہو رہا ہے معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ کورٹوں نے یہ ایک سال میں ہوا رہا، کورٹیں بھی بار بار ان کو دے رہی ہیں ڈائریکشن کہ بندہ پروڈیوس کرو، نہیں کرتے کیس ڈسمس کرتے ہیں ہم، لیکن وہ ایگوسٹک ان کے مائنڈز، اور وہ جو صاحب بہادر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو ٹوسٹ کر دیتا اس ساری سچویشن کو۔ آخر میں یہ ہوا کہ کورٹوں نے چند کیس ڈسمس کر دیا نان پراسیکیوشن کے اوپر، پراسیکیوٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، مین تو بندہ جو ہے جو اس کی پراسیکیوشن کرتا ہے وہ تو میں تھا، میں نے جانا تھا، وہ تھا نہیں، تو انہوں نے ڈسمس چند کیس کیے، جب وہ کیس اوپر تک گئے تو اب وہ بندہ، میں بتا رہا ہوں ایگوسٹک کتنے ہوتے ہیں یہ سی ایس ایس آفیسر، سی ایس پی آفیسر جتنے، بڑا سینئر افسر تھا، 22 گریڈ اس وقت 21 میں تھا، بعد میں 22 میں جا کے ریٹائر ہوا تھا، نام میں نہیں لوں گا، دنیا سے بھی چلا گیا، لیکن جو گزری ہے نا کسی پہ، پھر میں وہی جملہ کہوں گا، بس کہ تم نے آسان سمجھا ہے مسلمان ہونا، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں تو خیر جو اس کے ساتھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ ہے اپنا، وہ پھر اسکور سیٹل کرتا ہے، وہ اپنی بیلنس شیٹ برابر رکھتا ہے، ٹیلی کرتا ہے، وہ اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ جناب علی اس کے پاس گئی سمری، تو اس نے اس پہ لکھا نہیں، بلکہ سمری کیا ہے، سمری اسی نے لکھوائی کہ اس سے لکھوایا جائے کہ اس نے جب یہاں پہ تھا 12-13 سال اس ڈویژن میں کیا تیر مارے، اور یہ بتائے، اور اس کا بتایا ہوا جو ہے وہ ویریفائیبل بھی ہو، وائیبل بھی ہو۔ یہ میرے پاس لیٹر آیا، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، ریکارڈ یہاں ہے۔ خیر وہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں والی وہ مثال تھی، میرے پاس پہنچا، میں بڑی تکلیف میں تھا وہاں پہ، میں ایک بہت لو لیول پہ، ظاہر ہے 2 گھر مینج کرنا اس زمانے میں بھی مشکل ہوتا تھا، وہاں اپنے خرچہ بھی ہوتا تھا، پھر بعض دفعہ مجھے آؤٹ بیک کرنا پڑتا تھا، کراچی آتا تھا، کراچی سے ڈائریکٹ جاتا تھا، میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مجھے صبح رمضان کے زمانے میں افطاری کے بعد مجھے چھوڑتے جا کے بس سٹاپ پہ، وہاں سے جاتا، وہاں سے نکلتا، کیونکہ نہ میں وہاں اتنا کرایہ دے پاتا تھا، ایک کلرک کے ساتھ ایک میں کچے سے کمرے میں رہتا تھا 200-300 روپے کرائے پہ، نہ کھانے کا کچھ ہوتا تھا، نہ اٹھ کے رات کو وہ بیچارہ بھی میرے ساتھ پھرتا رہتا تھا، کوئی ہوٹل مل جائے کھانے میں، بہرحال یہ تکلیفیں ساری میں نے سہلی، سال گزر گیا، تو مجھے ملا کہ میں آیا وہاں سے
رمضان میں مجھے ملا کہ بتاؤ کوئی وائبل اپنی کیا تم نے تیر مارے تھے یہاں پہ تجھے واپس بلایا جہاں پھر یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اپنی سمریز میں کہ میری کوئی ریکویسٹ ہے. اب ہے بھائی عدالت نے ایک ڈائریکشن دی ہے جاؤ فیس کرو اس کو. میں نہیں آتا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں نے تو نوکری کرنی تھی. اس نے فیس بھیج دیا آگے. چلی گئی تو وہاں اوپر بھی جو حضرت تھا وہ یہی چیزیں دیکھتا تھا. پہلے ہی وہ ایک فرعون بنا ہوا تھا. اس نے لکھا اس سے پوچھو کیا تو میرے پاس تو ظاہر ہے زندگی میں نے کچھ اور کمایا نہیں کچھ کیونکہ میں کسی بڑے بیک گراؤنڈ سے فیملی بیک گراؤنڈ سے تھا نہیں. تو میں نے زندگی ساری میں نے مشقت کی اور جہاں جو اسائنمنٹ ملی ان کو اٹ موسٹ لیول پہ پرفارم کیا میں نے. تو میرے پاس سارا ڈیٹا فنگر ٹپس پہ تھا. میرے کئی 20 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے تھے ہائی کورٹ میں. اور وہ چونکہ پراپرٹی میٹر رینٹ میٹرز تھے تو اس میں نے سارے بتائے ان کو نام بتایا کیس نمبر. میں نے کہا یہ تو آپ میرے جنرل مینیجر سے پوچھتے جو میرا رپورٹنگ آفیسر تھا مجھ سے پوچھ رہے ہو میری پرفارمنس کیا تھی. تو یہ اس کے ویسے نارمس کے بھی خلاف تھا ایڈمنسٹریٹو نارمس کے بھی. لیکن میں نے پوری ایک چارٹ بنا کے دیا تو اس چارٹ کے حساب سے مجھے آج یاد پڑتا ہے کوئی 10 کروڑ روپے کی رینٹل انکریز تھی پر منتھ کی. میں نے کہا جن کیسز میں پیئر ہوا ہوں ان میں میرے ڈیسیجن لگے ہوئے میری اسٹیٹمنٹس لگے ہوئے جو کورٹ کے ریکارڈ پہ ہیں ان کی بیسس پہ یہ انکریزز آئی تھیں. اور ان میں کئی میٹرز ایسے ہیں جو ہائی کورٹ میں اپہولڈ ہوئے اور ہائی کورٹ نے ان کو رپورٹ کی ہے پی ایل ڈی کا حصہ ہے اور یہ نام ہے اور یہ نمبر ہے یہ ویریفائی بھی کر لو چیک بھی کر لو. امیڈیٹلی آدھے گھنٹے میں نے بنا کے وہ کوئی 5-6 صفحے کی رپورٹ میں نے بھیج دی. اب پورا رمضان گزر گیا. سال تو ایسے گزر گیا تھا رمضان گزر گیا. عید پہ میں گھر آیا اس کے بعد میں ملنے گیا. میں نے کہا دیکھوں کیا ہوا ہے. وہاں گیا تو وہ میرا دوست میرے لیے ریفیوزل کا لیٹر بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ تو میں نہیں کر سکتا جیسے میں نے ریکویسٹ کی ہے. میری کوئی ریکویسٹ نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں وہ تمہاری ریکویسٹ جو ہے کہ ریگریٹ ہو گئی. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے ان کیسز کو آپ جانو آپ کا کام. تو وہ جوش میں آ کے مجھے فائل دے دی دیکھو پڑھو. تو فائل پڑھی تو میں نے جو رپورٹ 1 مہینہ پہلے بھیجی تھی اس نے لگائی نہیں فائل میں جو چیئرمین نے مانگی تھی. تو وہ فائل ایسے ہی بھیجی تو اوپر ڈائریکٹر نے لکھا کہ بھائی وہ رپورٹ جو مانگی ہے وہ کہاں ہے وہ دو. میں نے کہا یار اس میں ریفیوزل کہا ہے اس میں تو کمپلائنس ہے. تم کو رپورٹ ارے تم نے رپورٹ بھیج دی تھی ارے یار سوری. لیٹر بنا کے بیٹھا ہوا ہے سائن کر کے مجھے ریسیو کرانے کے لیے. دے دینا لیٹر نہ بھی دے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. میں نے تو ریکویسٹ ہی نہیں کی مجھے لیٹر بھیج رہے ہو تو. پھر اس نے لگا کے بھیجی اور چلی گئی اوپر. ود ان نو ٹائم جو ہے میرا دوسرے تیسرے دن وہ اپروو ہو کے آگے کہ اس کو ٹرانسفر کریں واپس. تو پھر 2 مہینے تک کچھ پتہ نہیں. ایک دفعہ میں کراچی آیا ہوا تھا تو میں آفس گیا. ہمارے یہاں سیٹرڈے سنڈے چھٹی اس وقت ہوتی تھی تو فرائیڈے کو میں آیا ہوا تھا تو میں نے چھٹیاں گزار کے تو میں نے کہا واپس جا رہا ہوں تو چلو ملتا چلوں کیا ہوا ہے. تو مجھے ڈائریکٹر کا پی اے ملا. اس نے کہا آپ نے جوائن کر لیا. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہو تو 1 مہینہ پہلے ہم نے سائن کر کے بھیجی ہے. میں آیا نیچے تو یہ بھاگ گیا تھا کہا نہیں. اس کے جرم میں سے ملا وہ بھی بڑا ناسٹی قسم کا اس نے رسپانس دیا. بہرحال میں نے اس وقت مجھے غصہ تھا کہ انہوں نے میرا پورا مہینہ سا رمضان کا مہینہ میرا ضائع کیا. اس سے پہلے کی اپروول تھی مجھے دے دیتے. دوست ہونے کے ناطے بھی چلیں چھوڑیں لیکن ایڈمنسٹریٹولی اپنا میرٹ پہ کام بھی کرتا تو اس کو کر دینا تھا. نہیں کیا. پھر میری پوسٹنگ واپس ہو گئی. واپس پوسٹنگ اسی پرسنل ڈویژن میں ہوئی میری کیونکہ وہاں سے ایک آفیسر جو ہے اس نے ارلی ریٹائرمنٹ لے کے وہ چلا گیا تھا تو وہ خالی تھی جگہ. اور اس وقت کے ڈائریکٹر نے کہا یار یہ بندہ آ رہا ہے اس کو دے دو وہ اس ڈویژن کے کیسز بھی دیکھے اور ہمارے بھی یہاں دیکھے. اب اس کو پتا تھا کہ لیگل افیئرس کے اندر اس کا کوئی وہاں پہ کوئی اس کا سبسٹیوٹ نہیں تھا. تو اس کو پتا تھا یہ اس کا تو بیک گراؤنڈ لیگل ہے. یہ ادھر آ گیا تو آستے آستے میری یہ اس نے چودراہٹ کو ختم کر دینا ہے. اب یہ ایک انسیکیورٹی کی ہوتی ہے مسئلے لوگوں کو کہ بھائی یا تو پرفارم کر کے اگلے کو تم جو ہے سب ڈیو کرو بھائی اگر پرفارمنس ہے آپ کی. تو اگر آپ نے صرف جو ہے مسکا پالش سے یا بوٹ پالش سے آپ نے اپنی پوزیشن بنا کے رکھی ہے تو وہ تو آپ کو کسی وقت بھی چیلنج ہو جائے گی جب کوئی آئے گا میرٹ پہ کام کرنے. تو میں آیا تو مجھے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس جگہ خالی ہے اور ڈپارٹمنٹ خالی ہے اس کو چھوڑ کے مجھے ایک ایسا ارریلیونٹ سا اور
اور جسے کہتے ہیں کہ جس کو ایک جو جونیئر آفیسر بھی چلا سکتا تو وہ اس کا مجھے دے دیا کہ یہ کرے. اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں گاڑیاں تھیں جو ہماری پروٹوکول کی اور جو اسٹاف کارز وغیرہ تھیں تو ان کے پارٹس جو ہے ان کے ٹائرز وغیرہ بن کے بیٹھ کے گن اور لوگوں کے پیٹرول وغیرہ چیک کر اور بس یہ چیزیں دیکھ. جبکہ وہاں ایک بہت بڑا میس بنا ہوا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں جس میں مجھے پوسٹ کیا گیا تھا. نہیں دیا مجھے. میں نے کہا میری بلا سے میں تو کراچی آ گیا ہوں اپنے گاؤں دیکھ رہا ہوں. خیر اس ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے دو چار کام ایسے کیے جو پچھلے 5 سال سے ان کے یہاں پینڈنگ چلے آ رہے تھے. تو ڈائریکٹر کو پتہ چلا. ڈائریکٹر کے پاس سمریز میرے جا رہی تھی. اس نے کہا یہ بندہ تو کام کا ہے اس کو کیوں ایسے بیکار سے سیٹ اپ پہ ڈالا ہوا ہے جرنل ورکنگ میں ڈالا ہوا ہے. اس کو آپ دیں. وہ پرسنل 2 کے نام سے تھا. وہ بہت وہ ریڑھ کی ہڈی تھی وہ ڈپارٹمنٹ. اس میں پروموشنز ٹرانسفرز پوسٹنگز ڈسپلن پروسیڈنگز اور ساری چیزیں اسی میں ہوتی تھیں. تو وہ مجھے دے دی. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا. پروموشن اس وقت انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. یہ کرتے تھے. پروموشن سے آیا تو ظاہر ہے اس نے اپنی پرسنل میں جو لوگ ہوتے ہیں تو اپنی ایس سی آرز کی ڈوزریز بڑے فخریہ کہتا تھا میری خراب تھی. میں نے اپنی ایس سی آرز جو ہے فلاں کو فلاں طریقے سے ٹویسٹ کر کے فلاں کو فلاں طرح سے بلیک میل کر کے میں نے بلیک میل تو اس نے نہیں کہا لیکن اس نے انڈر پریشر لا کے میں نے ایس سی آر ٹھیک کرائی. اور وہ پروموشن کے اس میں اپنے آپ کو پورا فٹ کر کے ظاہر جو ڈپارٹمنٹل ڈی پی سی ہوتی ہے اس کے بھی لوگوں کو سیکٹری بھی وہ سرو کر رہا تھا. تو وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اس کا پروموشن ہونا ہے. تو پروموشن اس کا ہو رہا تھا. ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر ہو رہا تو میرٹ پہ ہو رہا تو ہمیں کیا اعتراض ہے. اور وہ اسی طرح گلے ملے اسی طرح. اب دونوں ہم ایک ہی پوسٹ میں ہیں. مینیجر وہ بھی ہے مینیجر میں بھی ہوں. تو وہ جناب علی اس نے اٹھایا. اس کے کچھ ایسے لوگوں کے جہاں چاپلوسیوں کی وجہ سے جہاں بہت سارے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں مجبوری میں وہاں کچھ ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں ان کی جن کو کچھ ملتا نہیں ہے. تو وہاں اس کے ساتھ کی جن کے ساتھ بیٹھ کے شام کے وقت دودھ اور جلیبیاں اور کھاتے تھے اور انٹرٹینمنٹ کے بجٹ کی دھول اڑاتے تھے. انہیں میں سے ایک کو پتا تھا کہ اس نے 2-4 فائلوں کے اوپر فائنینشیل میٹرز میں ارریگولر ڈیسیجن کرائے. تو وہاں اس زمانے میں یہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا. اس زمانے میں پکڑ دکڑ اور ڈسپلنری ایکشنز اور ارریگولرٹیز فائنینشیل کرائمز کے اوپر آرمی مانیٹرنگ ٹیمیں بنی ہوئی تھیں. انہوں نے ٹیموں کے ذریعے ہر ادارے کے اندر انسپیکشن ٹیمیں بنا دی گئی تھیں. تو وہ اس کے جو دوست ان میں سے انسپیکشن ٹیم کا بھی ممبر تھا. اس نے وہاں سے رپورٹ بنائی انسپیکشن ٹیم کو دی. انسپیکشن ٹیم نے اوپر بھیجی. خیر وہ انڈر اسکروٹنی تھی کہ پروموشن آ گیا. جب پروموشن آ گیا تو اس کی پروموشن فائل کے اوپر لکھا ہوا آیا کہ جب تک یہ انسپیکشن ٹیم سے کلیئرنس نہیں لیتا اس کی پروموشن روکی جائے. وہ اوپر کمپیوٹر اتھارٹی نے لکھ دیا. خیر وہ لکھ دیا گیا. یہ اب بدمس سانڈ کی طرح جو ہے کبھی ایک کو گالیاں دے کبھی دوسرے کو دے سب کو دے. خیر وہ جو ٹیم تھی اس نے اپنا اس کے پیچھے جو آفیسر تھا وہ بھی بڑا شاطر آفیسر تھا. اس نے اس کیس کو اسپیڈ اپ کرایا اور ایک کمیٹی کے پاس بھیج دیا. سینئر لیول کی کمیٹی تھی. اس کمیٹی نے مٹیریل تھا اس کے اندر. انہوں نے اس کو اپ ہولڈ کر دیا اور اس کو فکس کر دیا اس میں اور یہ سسپینڈ ہو کے اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا. پھر یہ 3 سال تک یہ رہا. اس میں ڈسپلنری پروسیڈنگ میرے پاس تھی. میرے پاس وہ سارا مٹیریل آیا. میں ایز اٹ از مٹیریل اوپر بھیج دیتا تھا. یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ میں اس کو جو ہے ٹویسٹ کروں جیسے یہ بیٹھ کے ٹویسٹ کرتا تھا یا ریکارڈ غائب کر دوں جیسے ہوتا ہے. تو میں نہیں کیا. میں نے کہا چلو یہ میں نہیں کر سکتا. تو 2-3 سال تک اس نے رگڑے کھائے. بعد میں دوسری کمیٹی جو ڈپارٹمنٹل ہوئی جو انکوائری ہوئی اس میں چارج شیٹ ہوا اس میں بھی اس کو اپہولڈ کیا گیا 2 میں سے 1 چارج میں. تو خیر یہ اس کی 3 سال تک پروموشن روک دی گئی چونکہ کلیئرنس اس کو ملی نہیں تھی. پھر اس نے مرسی پٹیشن ایک ہوتی ہے ہمارے بورڈ کے پاس. اس نے وہاں اسٹیئرنگ کمیٹی میں دی. وہاں سے جرم اس کا تو نہیں ختم کر سکتے ہو تو کمیٹی کرتی ہے. اس کی سزا معاف کر دی گئی. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی قتل کرے اور لوور کورٹ سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے وہ اپ ہولڈ ہو جائے پھانسی اس کی لیکن وہ مرسی پٹیشن کرے اور مرسی پٹیشن پریزیڈنٹ کے پاس چلی جائے اور پریزیڈنٹ اس کو معاف کر دے
تو اس کا مطلب یہ نہیں تو قاتل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تیری معاف کر رہے ہیں ہم انسانی بنیادوں پہ کسی وجہ سے، تجھے ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن تو جرم اپنی جگہ ہے۔ پھر اس کو وہاں معافی ملی، نیچے اس کے جو تھے لوگ انہوں نے 3 سال بعد اس کی فائل دوبارہ پٹ اپ کی، غلط ٹوسٹنگ کر کے، اور اس کو پروموشن بیک ڈیٹ سے دلا دیا۔ میرا اس وقت تک وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا تھا، میں دوسری جگہ پہ تھا۔ پھر وہ اس ڈویژن میں آیا جس ڈویژن میں ہوتا تھا، میں کیسز میں جاتا تھا جس پہ ملائن کرتا تھا بیٹھ کے، وہاں اسی پوسٹ پہ یہ بیٹھا ہوا کام کرتا، ایک دن بھی اس کے کام میں شامل تھا کہ عدالت میں جاؤ، جا کے کیسز کو دیکھو اور ان میں جا کے پروسیڈ کرو میٹرز کو۔ ایک دن بھی نہیں گیا، اس نے ایک کلرک کو سارے کروڑوں روپے اربوں روپے کے معاملات پہ اس کلرک کو لگایا ہوا تھا اس نے، جو اس کا پھر حال ہونا تھا ان کیسز کا، پھر وہ ہوا۔ تو پھر میں جس ڈویژن میں تھا، اچھا یہاں بھی اس نے بھی 2 نمبریاں تو کرنی تھیں، 2 نمبریوں سے باز تو نہیں آتی ایسی شخصیت، تو یہاں جب کرنی شروع کی ایک جگہ پھنس گیا، ایک کوئی کسی کا جرم تھا کسی اسٹاف کا، اس کے پیپر اس نے غائب کر دیے فائل سے، تو اس وقت کے ڈویژنل ہیڈ نے کہا کہ یہ اس کی تو اب انکوائری ہوگی، وہ ڈائریکٹر کے پاس گیا اور ڈائریکٹر سے اس نے اس کی سسپینشن کا آرڈر کرا لی، اور اس نے اس میں نامنیٹ مجھے کرایا کہ جی یہ اس کی انکوائری کرے گا، کیونکہ اس کو اس ڈویژن کے فیس کا پتہ ہے۔ اب یہ بھاگا میرے